اسلامی نظریات کا نمایاں خادم، علماء حق کا بے حد محبوب اسلامک یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے۔ جاء الحق، حق کا ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میں محمد طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں جاء الحق۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایشیا کی عظیم ترین درسگاہ و مادر علمی دارالعلوم دیوبند نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا رہبری فرمائی ہے، خاص کر اس سال کے رمضان جو کہ لاک ڈاؤن کے چلتے آ رہا ہے، فی الحال 3 مئی تک بڑھا دیا گیا ہے، جس میں رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس رہبری پر عمل کریں جو دارالعلوم دیوبند نے ہم سب کی فرمائی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ اور ہاں، ایک بات، دارالعلوم دیوبند کی اس تحریر میں کئی جگہ حوالے دیے گئے ہیں جو عربی میں ہیں اور باضابطہ حوالے جات فتاوی کی کتب اور نمبر کے ساتھ ہے، لہذا اسے یہاں نہیں پڑھا گیا ہے۔ آپ حضرات جو چاہتے ہیں وہ کمنٹ کریں، انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا۔ دوستو، اس ویڈیو کو مکمل سنیں اور تمام دوست احباب میں اس کو شیئر کریں تاکہ ہمارا اور سب کا ان حالات میں دین پہ چلنا آسان ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دارالعلوم دیوبند، یو پی، انڈیا۔ بسمہ سبحانہ و تعالی۔ حضرات مفتیان کرام دارالافتاء دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک میں نافذ لاک ڈاؤن اور سماجی فاصلے کی تاکید کی وجہ سے نت نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ نماز پنجگانہ اور جمعہ کے سلسلے میں دارالافتاء کی طرف سے رہنمائی مل چکی ہے۔ اب رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اس کے بعد نماز عید کا مسئلہ سامنے آئے گا، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک میں نماز پنجگانہ، تراویح، اعتکاف اور پھر نماز عید الفطر سے متعلق ممکنہ سوالات کو سامنے رکھ کر ایک ہدایت نامہ دارالافتاء کی طرف سے جاری کر دیا جائے۔ حضرات مفتیان کرام بھی اپنے تحریر و زبانی جوابات میں ان کی رعایت فرمائیں اور ملک کے تمام علماء کرام اور عامۃ المسلمین کو بھی رہنمائی حاصل ہو۔ ابو القاسم نعمانی، معتمم دارالعلوم دیوبند، 18 شعبان 1441 ہجری مطابق 13 اپریل 2020۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب وباللہ التوفیق۔ کورونا وائرس کو لے کر پورے ملک میں جو لاک ڈاؤن نافذ تھا وہ اب 3 مئی تک کر دیا گیا ہے، اور اسی میں رمضان کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی خیر و برکت اور رحمت خداوندی کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں تقریباً ہر مسلمان ذوق و شوق سے زیادہ عبادت خداوندی اور صدقہ خیرات وغیرہ میں حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ملک میں جاری لاک ڈاؤن اور اس سے پیدا شدہ صورتحال کے تناظر میں ماہ رمضان سے متعلق اہم امور میں ہندوستان کے مسلمانوں کو درج ذیل ہدایت دی جاتی ہے۔ سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ملک و ملت کے مفاد میں ان ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ نمبر 1، رمضان کا چاند۔ آئندہ 24 اپریل جمعہ کو شعبان کی 29ویں تاریخ ہے، لہذا ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے گھروں پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، اور اگر کہیں چاند نظر آ جائے تو مقامی علماء و مفتیان کرام کے ذریعے ملک کی مرکزی ہلال کمیٹیوں سے رابطہ کریں، جیسے رویت ہلال کمیٹی دارالعلوم دیوبند، رویت ہلال کمیٹی امارت شریعہ ہند دہلی، رویت ہلال کمیٹی امارت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ وغیرہ۔ اور پھر جب چاند کا فیصلہ ہو جائے تو عشاء میں تراویح کا اہتمام کریں۔ چاند کے مسئلے کو لے کر گھروں سے نہ نکلیں اور نہ پٹاخہ وغیرہ چھوڑیں، نیز کسی بھی آپسی انتشار و خلفشار سے مکمل پرہیز کریں۔ البتہ چاند کا فیصلہ ہو جانے پر مسجد کے مائک سے چاند کا مختصر اعلان کر دیا جائے۔ نوٹ: ہندوستان کی تمام مرکزی ہلال کمیٹیوں کے فیصلے کے مطابق گزشتہ رجب کا مہینہ 30 کا قرار دیا گیا تھا، لیکن 15 شعبان کے قریب بعض علاقوں سے 29 رجب کی رویت کی خبر موصول ہوئی، اور جب ان کی تحقیق کی گئی تو وہ قابل توجہ تھیں۔ اس لیے اس وقت یہ طے کیا گیا تھا کہ رمضان کے چاند میں احتیاط کے درجے میں ان خبروں کا لحاظ کیا جائے گا، لہذا لوگوں کو چاہیے کہ احتیاطاً 28 شعبان مطابق 23 اپریل پنجشنبہ کو بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، رمضان کا روزہ۔ رمضان کا روزہ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور رکن ہے۔ بلا عذر شرعی رمضان کا روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزوں کا خاص اہتمام کریں۔
بالخصوص وہ تندرست و صحت مند حضرات جو گرمی یا کام کاج وغیرہ جیسے معمولی اعذار پر، یعنی ان جیسے معمولی بہانوں کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ گھر ہی پر رہیں گے۔ البتہ جنہیں واقعی کوئی عذر یا بیماری ہو وہ کسی معتبر مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں۔ نمبر 3، نماز پنجگانہ اور جمعہ۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے کی گائیڈ لائن میں عبادت گاہوں کے تعلق سے کوئی نئی ہدایات نہیں دی گئی ہے، لہذا مساجد اور گھروں میں نماز پنجگانہ اور جمعہ کے تعلق سے دارالعلوم کی طرف سے جو ہدایات دی جا چکی ہے انہی پر حسب سابق عمل جاری رکھا جائے، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو اپنے لیے یا کسی دوسرے بالخصوص مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ البتہ حالات کی نزاکت کے تناظر میں درج ذیل چیزوں پر بھی عمل کیا جائے۔ الف، مسجد کی جماعت کے لیے امام اور مؤذن کے علاوہ جن حضرات کو متعین کیا گیا ہو یا کیا جائے، ہر نماز میں وہی حضرات نماز ادا کریں۔ مختلف نمازوں میں مختلف افراد کا نظام نہ بنایا جائے۔ با، مسجد کی جماعت کے لیے جن حضرات کو متعین کیا گیا ہو یا کیا جائے وہ جوان یا ادھیڑ عمر، پابند نماز اور حتی الامکان باشرح ہونے چاہیے، یعنی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے۔ جیم، امام اور مؤذن کے علاوہ اگر دوسرے 2-3 افراد کی تعین میں اختلاف ہو تو قرعہ اندازی کے ذریعے تعین کی جائے تاکہ اہل محلہ میں کسی کو اعتراض یا بدگمانی کا موقع نہ ملے۔ دال، جن حضرات کو مسجد میں نماز باجماعت کا موقع نہ مل سکے انہیں سمجھایا جائے کہ آپ حضرات کو نیت کے مطابق گھروں میں مسجد ہی کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، لہذا قانون شکنی کر کے مسجد آنے کی کوشش نہ کریں، اور اگر کوئی شخص ضد کرے تو اسے نرمی و محبت کے ساتھ سمجھایا جائے، اور اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اسے روکنے میں محلے کے بااثر حضرات، امام و مؤذن وغیرہ کا تعاون کریں۔ ہاں، جو حضرات ماہانہ یا ہفتہ واری مسجد کا مالی تعاون کرتے ہیں وہ ان حالات میں بھی حسب حیثیت و استطاعت مسجد کا تعاون جاری رکھیں، بند نہ کریں، اگرچہ انہیں مسجد میں نماز کا موقع نہ مل رہا ہو، تاکہ مسجد کا نظم و انتظام حسب سابق جاری رہے۔ نمبر 4، نماز تراویح۔ تراویح کی نماز 20 رکعت رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے اور ہر مرد و عورت پر سنت مؤکدہ ہے، لہذا ماہ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کیا جائے۔ البتہ مساجد میں تو انتظامیہ کی اجازت کے مطابق صرف 3، 4 یا 5 افراد تراویح ادا کریں، اور تراویح کے لیے یہ 3، 4 یا 5 افراد وہی ہوں جو دیگر نمازوں کے لیے متعین کیے گئے ہیں، اور باقی حضرات اپنے اپنے گھروں میں تراویح باجماعت ادا کریں، اور جن لوگوں کے لیے اپنے گھروں میں جماعت کی صورت نہ بن سکے وہ تنہا تراویح ادا کریں، یعنی اکیلے اکیلے پڑھ لیں۔ نمبر 5، تراویح میں قرآن پاک پڑھنا یا سننا۔ تراویح میں پورا قرآن پاک پڑھنا یا سننا بھی سنت ہے، لہذا حتی الامکان ہر مسجد میں ختم قرآن پاک کا نظم کیا جائے، اور اگر سامع کا بھی نظم ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ ضرورت پر لقمہ دے سکے اور قرآن کریم میں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ یعنی مسجد میں امام، مؤذن، حافظ قرآن، سامع وغیرہ صرف 4-5 حضرات تراویح ادا کریں، اور گھروں میں اگر کوئی حافظ قرآن میسر ہو تو تراویح میں پورا قرآن پاک سنا جائے، اور اگر کوئی حافظ قرآن نہ ہو تو الم تری کیف سے تراویح پڑھی جائے، یعنی قرآن پاک کے آخری پارے 30ویں پارے کی آخری 10 صورتوں کا اہتمام کیا جائے، اور جن لوگوں کو صرف 2-4 صورتیں یاد ہوں وہ وہی صورتیں بار بار پڑھ کر تراویح پڑھ لیا کریں۔ نوٹ: مسجد میں تراویح کے لیے اگر امام کے علاوہ کسی حافظ کا نظم کیا جائے تو حافظ صاحب کا قیام مسجد ہی میں رکھا جائے، یا مسجد سے قریب کسی مکان میں حافظ صاحب کے لیے روزانہ تراویح کے لیے دور دراز علاقہ یا دوسرے محلے سے آنے کا نظم ہرگز نہ رکھا جائے، اور اگر کوئی حافظ صاحب مسجد میں یا مسجد سے قریب مکان میں قیام کے لیے تیار نہ ہو تو الم تری کیف سے تراویح پڑھ لی جائے۔ اسی طرح گھروں میں بھی تراویح کے لیے دور دراز علاقہ یا دوسرے محلے سے حافظ کا نظم نہ کیا جائے، گھروں میں صرف گھر کے افراد تراویح ادا کریں۔ حالات کے تناظر میں احتیاط اسی میں ہے۔ نمبر 6، تراویح میں نابالغ کی امامت۔ فرائض کی طرح نوافل میں بھی نابالغ بچہ بالغ مقتدیوں کی امامت نہیں کر سکتا، مختار و مفتی بقول یہی ہے، لہذا تراویح میں کسی نابالغ بچے کو امام نہ بنایا جائے اگرچہ وہ حافظ ہو۔
البتہ اگر وہ نابالغ بچوں کی امامت کرے تو کچھ حرج نہیں۔ نمبر 7، تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا۔ تراویح یا کسی بھی فرض یا نفل نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھنا احناف کے نزدیک درست نہیں اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور حنابلہ اور شوافی کے نزدیک اگرچہ جائز ہے لیکن بلا ضرورت شرعیہ مذہب غیر اختیار کرنا درست نہیں۔ اور جب حافظ میسر نہ ہونے کی صورت میں الم تری کیف سے تراویح بلا کراہت جائز ہے تو یہاں ضرورت شرعیہ متحقق نہیں، لہذا حافظ میسر نہ ہونے کی صورت میں الم تری کیف سے تراویح پڑھی جائے، تراویح میں قرآن پاک دیکھ کر نہ پڑھا جائے۔ نمبر 8، مسجد کے پڑوس یا اطراف یا بلڈنگ کے فلیٹس والوں کی بذریعہ مائک تراویح وغیرہ میں شرکت۔ کسی مسجد کے پڑوس یا اطراف میں یا بڑی بلڈنگ کے مختلف فلیٹس میں جو لوگ رہتے ہوں وہ بذریعہ مائک مسجد یا کسی دوسرے فلیٹس کی نماز پنجگانہ یا تراویح میں شرکت کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کی اکثر صورتوں میں اقتداء درست نہیں ہوتی، بلکہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں یا فلیٹس میں مختصر افراد کے ساتھ نماز پنجگانہ اور تراویح ادا کریں۔ نمبر 9، حرمین شریفین یا کسی بھی مسجد سے لائیو نماز پنجگانہ، جمعہ یا تراویح میں شرکت۔ حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا وعظما یا کسی بھی مسجد سے لائیو نماز پنجگانہ یا تراویح میں دور دراز علاقوں سے یا کسی بڑے راستہ، میدان یا مکانات وغیرہ کے فصل کے ساتھ یعنی درمیان میں فاصلہ ہو تو اقتداء درست نہیں، لہذا کسی لائیو نماز میں شرکت نہ کی جائے۔ نمبر 10، تراویح میں صرف 6 یا 10 دن میں ختم قرآن نہ کیا جائے۔ بعض مساجد یا گھروں میں تراویح میں 6 یا 10 دن میں ختم قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں عام طور پر 1.5-2 گھنٹے کا وقت لگتا ہے، اور موجودہ حالات کے تناظر میں زیادہ وقت کے لیے لوگوں کو اکٹھا ہونا مناسب نہیں ہے، لہذا جن لوگوں کو تراویح میں ختم قرآن کا موقع ملے وہ یومیہ تراویح میں صرف 1 یا سوا پارہ کا معمول بنائیں، 3 یا 5 پارے کا معمول نہ بنائیں۔